بچاؤ میں سب برباد ہو گئے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اگر رحم کرتا کسی کی حالت پر تو اس عورت پر رحم کرتا۔ جب ڈوبنے لگے گود میں اس کے بچہ تھا، پانی جب چڑھنا شروع ہوا وہ اس نے پہاڑ پر چڑھی، پھر اونچا ہوا وہاں چوکی پر چڑھی، جب چوکی بھی ڈوب گئی بچے کو پھر کندھوں پر اٹھا لیا، بیٹا تھا، جب یہ بھی ڈوبنے لگا پھر اس طرح اٹھایا۔ اور میں اگر ترس ہو سکتا ہے ان ظالموں پر اللہ اس وقت رحم کرے۔ جب ماں یہ ترلے کر رہی تھی میں ڈبو دیا، اللہ کہتا آگے جا کر فرق ہوگا نیک و بدوں میں، مگر جب عذاب آتا سب ختم کر دیے جائے تو ڈبو دیے گئے انہم کانوا قوما امین۔ اللہ فرماتا یہ سارا کچھ کیوں ہوا؟ یہ لوگ اندھے تھے، حالانکہ یہ آنکھیں ان کی بہت اچھی تھی، ٹھیک ٹھاک تھے، مگر اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے کہ لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں ان کے، ان سے لیکچر کرائے جائیں تو لوگ حیران ہوتے، اتنے دانشور، مگر ان کے دل اندھے ہوتے، سب کچھ دیکھتے ہیں مگر خدا نہیں نظر آتا۔ یہ کارم لکھا اس نے ہارون رشید نے کل پرسوں، یاد شاید کل ہی تھا، اس کے بارے میں جو فوت ہو گیا احمد الدین قاسمی۔ احمد شاہ تھا نا اصل میں سید تھا، وہ سید احمد شاہ، تو احمد الدین قاسمی تو پھر وہ ترقی پسندوں میں شامل ہو گئے۔ تو اس نے یہی دعا بھی اس نے کی کہ اللہ اس قبیلے سے نہ اٹھانا جن کے ساتھ وہ رہتا تھا، مگر ان میں سے نہیں تھا، بے دین نہیں ہوا، وہ بڑے زور لگاتے رہے ترقی پر۔ اس نے کہا یار نہیں ٹھیک ہے، امیروں غریبوں کا مسئلہ وہ الگ ہے، مگر دین میں نے نہیں چھوڑنا۔ اور آخر میں اس نے کہا، اس نے جا کر پھر وہاں ہی پناہ لی جہاں ایک مسلمان لیتا، حضور کی نعتیں لکھی، یہ ترقی پر لڑتے رہے۔ اس نے کہا ایسی ترقی پر لعنت ہو، تو کہتا اصل میں اندر سے وہ احمد شاہ ہی رہا ساری عمر بغیر بے شک۔ تو دین جو ہے وہ یہی سمجھاتا ہے، اس میں اس نے فکرہ لکھا کہ ان ترقی پسندوں کو سب کچھ نظر آتا اور سب پڑھتے پڑھاتے ہیں، مگر ساری عمر اس سوال پر غور نہیں کرتے جو اصل ہے کہ ہمیں کس نے بنایا، وہ کون ہے، کہاں ہے، کیا چاہتا ہے، اس پر نہیں غور کرتے، اس علم سے اندھے ہوتے۔ یہی بات اللہ نے کہی کہ قوم نوح کیوں تباہ ہوئی؟ اندھے تھے۔ حالانکہ دوسری رائے نہیں کے بارے میں فرمایا ساری قوم کانوا مستبصرین، بڑے دانا تھے، بڑے بینا تھے، دنیا کی ترقی کے لحاظ سے لوگ حیران تھے کہ آسمان پر پہنچ رہے ہیں، مگر اس صحیح علم کی روشنی میں اندھے تھے۔ تو اللہ رب العالمین قرآن پاک کو میں پڑھنے کی توفیق ہے کہ دو علم کے سرچشمے، فطرت کا مشاہدہ کرو، سائنسی علوم، اور ساتھ یہ تاریخ پڑھو مشرق سے مغرب تک قوموں کی، تمہیں پتہ چلے گا۔ اور اب بڑے بڑے مورخین سائنسی وغیرہ نے کئی دنیا کی امتوں کا مطالعہ کر کے نتیجے نکالے، یہی قرآنی بات کہ تباہی اس لیے نہیں ہوتی کہ معیشت کمزور ہوتی ہے، ان کے پاس اسلحے نہیں ہوتے، ان میں سے کوئی بات نہیں ہوتی، صرف اخلاق جب تباہ ہو جاتا ہے، کرپٹ ہو جاتے ہیں، کوئی چیز انہیں نہیں بچا سکتی۔ یہی قرآن کہہ رہا۔ وآخر دعوانا الحمد